الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، تمام طرح کی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ جل جلالہ کے لیے جس نے کائنات کو ہم سب کو پیدا کیا اور تمام نعمتوں سے نوازا. اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، ہم لوگ آج جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ. ختم ہونے والا ہے مہینہ. کچھ دن، ایک دو دن باقی بچے ہیں اور سال ختم ہو جائے گا. اسلامی سال محرم سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ پہ ختم ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے مگر ہم نہیں جانتے. ہمارے سامنے ابھی جو لوگ ہیں سب مسلمان ہیں، اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم لوگ دیکھیں اور سوچیں کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے.
اسلامی سال کے 12 مہینوں کے نام انہیں یاد نہیں ہیں، جو اس طرح سے ہے: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اور انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے، 1 یا 2 دن باقی بچے ہیں۔ جب انسان خود اپنے تہذیب و تمدن سے خود بے پرواہ رہے گا، لاابالی رہے گا، تو اس سے بڑا مسکین کوئی اور نہیں ہے۔ قومیں اور امتیں وہی جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور انہی کو زندہ شمار کیا جاتا ہے جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہیں، جو اپنے تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے شعائر کو زندہ رکھتے ہیں، ورنہ ایسے لوگوں کا شمار مردوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ مہینہ جب ہمیں نہیں پتہ کہ آخری مہینہ ہے اسلامی سال کا، اور اس طرح سے یہ سال 1446 ہجری، ہجرت جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا مکہ سے مدینہ، وہیں سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوتی ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو تجویز مانگنے لگے صحابہ سے کہ اسلامی تاریخ، اسلامی سال کی ابتدا کی جائے اور کہاں سے شروعات ہو۔ بہت ساری تجاویز آئیں۔ کسی نے کہا کہ نبوت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی وہاں شروع کیا جائے، کسی نے کسی اور حادثے کا، کسی نے کسی اور غزوے کا، جنگ کا، لڑائی کا وہ کیا کہ جہاں سے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے وہاں سے شروع کیا جائے۔ بہت ساری تجاویز یہ آئیں کہ نہیں، ہجرت سے شروع کیا جائے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا تھا وہاں سے شروعات کی جائے، اور یہ تجویز منظور ہوئی۔ چنانچہ 17 ہجری میں باقاعدہ اسلامی کیلنڈر کا ایجاد ہوا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور اندیش خلیفہ مسلمانوں کا امیر المومنین تھا۔ وہ ہمارے لیے تاریخ چھوڑ کر کے گئے ہیں، مگر ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اپنی تاریخ ہی کو نہیں جانتے ہیں۔ اور جو امت اپنی تاریخ کو نہ جانے، اپنے سال کو نہ جانے، اپنے مہینوں کو نہ جانے، اور وہ یہ نہ جانے کہ ہمارا سال ختم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرے گا؟ سال کے آخر میں ویسے محاسبہ تو ہر گھڑی مسلمان کو کرنا چاہیے، صبح کرے، شام کرے، ہر گھڑی کرے، لیکن جب سال ختم ہو رہا ہو تو اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، اپنے معاملات کا، اپنے بزنس کا، اور جو بھی اس نے کیا ہے ان 1 سالوں میں، تو وہ یہ دیکھے، موازنہ کر کے محاسبہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند ہماری نظر میں اور شریعت کی نظر میں وہی ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، اس کا حساب کتاب کرتا رہا، محاسبہ کرتا رہا، اور وہ عمل کیا۔ جب محاسبہ آپ کریں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔
کہاں جا رہے ہیں، کتنی چوک ہم سے ہو رہی ہے، کتنی کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ لیکن اگر محاسبہ نہیں کرے، عاجز ہیں، بیوقوف اسے کہا جاتا ہے۔ حدیث کے لفظ میں، حدیث میں عاجز کہا گیا ایسے لوگوں جو اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عقل مند ہے، وہ مومن، وہ مسلمان جس نے اپنے نفس کو سنبھال کے رکھا، اسے قابو میں رکھا، اسے ادھر ادھر جانے نہیں دیا، اس کے پیچھے نہیں بھاگا، وہ عقل مند ہے۔ اور پھر جو مرنے کے بعد آخرت میں جو کام آنے والی چیز ہے اس عمل کو کیا، وہی عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، عاجز اور بیوقوف وہ ہے مسلمانوں میں جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا رہا، جو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کا محاسبہ نہیں کیا، اسے کنٹرول میں نہیں رکھا۔ تب جب سال ختم ہو رہا ہے، ایک ہی 2 دن باقی ہیں اسلامی سال میں، تو کیا ہم لوگوں نے اپنا محاسبہ کیا؟ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم پچھلے سال کس طرح سے تھے، کتنی دینداری ہمارے اندر تھی، کیا اس سے زیادہ اور دینداری بڑھی ہے، حرص ہماری جو ہے دین میں بڑھی ہے، دین سیکھنے میں، دین کے احکامات اور فرائض کو ادا کرنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، یا معاملات جو ہمارے ہیں وہ کیا درست ہوئے ہیں گزشتہ سالوں کی بنسبت، یا اسی طرح سے ہم ہیں؟ اسی طرح سے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں محاسبہ کرے کہ کیا پچھلے سالوں سے اچھا ہوا ہمارے گھر کا ماحول اس 1 سال کے اندر، کیا اور بگڑا ہے؟ اگر بگڑا ہے تو محاسبہ کر کے اس کا تدارک کرے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اور ایسے مسلمان، ایسے مومن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جو محاسبہ کرے۔ اگر روز اور ہر گھڑی ہم اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے تو سال کا آخر ہے، برائے کرم ہم لوگ، تمام لوگ اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے معاملات کہاں کھڑے ہیں۔ دنیا یہ سال 1446 2 دنوں کے بعد 1447 ہو جائے گا۔ 1447 سال اس طرح سے ہو رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کر کے، 1450 سال تقریباً بیت چکے۔ اسلامی سال یہ ہے، جب آپ اسے یاد کریں گے، جانیں گے، تب اپنی تاریخ جان پائیں گے کہ ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ آئے اب تک کتنا سال ہوا، کتنے مہینے ہوئے، یہ سب ہم لوگ جان پائیں گے، ہماری تاریخ ہے۔ لیکن جب نہیں اپنی تاریخ کو یاد رکھیں گے تو کیا جانیں گے کہ کتنے سال ہوئے، کتنے مہینے ہوئے؟ کچھ نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں مسکین، کہ ان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے وہ مسکین بنا رہے، وہ اپنی حیثیت کو ٹٹولے نہ، وہ جس پانی میں ہے اس پانی کا اندازہ ہی نہ کر پائے، وہ مسکین بنا رہے، دوسروں کی تاریخ کو لے کر کے مسلمان ڈھوتا رہے، اس سے بڑا مسکین اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنی تاریخ جانیں گے اور یہ جانیں گے سال ختم ہو رہا تو محاسبہ کریں گے۔ ہمارے اسلاف کرام محاسبہ کیا کرتے تھے، ہر گھڑی کرتے تھے، ان سے ہمارا کوئی موازنہ نہیں، ہر گھڑی کرتے تھے، ہر صبح کرتے تھے، ہر شام کرتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ ایک دم سے برعکس ہے۔ ہمیں ایک دم سے ایک وقت کے لیے اوجھل نہیں ہونا چاہیے ہماری نگاہوں سے کہ ہمیں اللہ رب العالمین جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ سب سے پہلی پوائنٹ یہ یاد رکھیں، پہلا نقطہ
کہ ہر گھڑی ہر وقت ہماری ہر سانس کا مراقبہ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ جاننا اور یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ راڈار جانتے ہیں، یہ ٹیکنالوجی اور راڈار کے ذریعے سے اور جو سیٹلائٹیں ہیں فضاؤں میں، ان کے ذریعے سے پوری دنیا کی نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ انسان کی ایجاد ہے۔ اس سے وہ دیکھ رہا کہ یہ آدمی کہاں جا رہا ہے، اس کے حرکات کیا ہو رہے ہیں، اس کے مومنٹ کیا ہیں۔ اسی طرح سے آدمی اللہ رب العالمین کی جب مراقبت اور نگرانی کا تصور کرے گا، تب وہ ہر چھوٹی بڑی جو اس سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے اس سے توبہ کرے گا، اس سے باز آئے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ قاف کے اندر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نگرانی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتے وقت یہ یاد رکھے کہ ہر گھڑی کی نگرانی اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے نفس میں کیا چل رہا ہے، کون سا وسوسہ پیدا ہو رہا ہے اس کے نفس کے اندر۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کے سہے رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اس کے سہے رگ سے زیادہ قریب ہیں، اس کا یہ سہے رگ ہے اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اب اس سے زیادہ آپ اگر اور ہم لوگ یہ تصور کریں کہ یہ جو سہے رگ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، بچ کے کہیں نہیں جاؤ گے، ہم نے پیدا کیا ہے، اور تمہاری نفسوں کے تمہاری سانسوں کے ہر دھڑکن پہ ہمارا پہرا ہے۔ یہ پہلا تصور ہونا چاہیے محاسبہ کرتے وقت کہ اللہ رب العالمین نگرانی کر رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو وہ کر رہا ہے وہ دفتر میں لکھا جا رہا ہے، فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور اس سے آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سورہ زلزلہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھلائی کا کام کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو رتی بھر تھوڑا بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ بھی دیکھے گا اپنے نامے اعمال میں، اور جس نے تھوڑا بھی ذرہ برابر برائی کا کام کیا وہ بھی اپنے نامے اعمال میں دیکھے گا۔ تو یہ تصور ہمیشہ رکھے انسان، تبھی اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، ہمارے نامے اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ اور تیسری چیز جس کا انسان تصور کرے تو اپنے نفس کا محاسبہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ حساب اکبر، جو بڑا حساب ہونے والا ہے قیامت کے دن، اس کا تصور رکھے، اس کو اپنے نگاہوں سے کبھی اوجھل نہ ہونے دے انسان۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن لوگوں کے بیچوں بیچ میں ترازو رکھیں گے، میزان رکھیں گے، اور وہاں ناپ تول ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس نے بھلائی کیا ہے تو أَتَيْنَا بِهَا، تو وہ ہم لے کے آئیں گے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر اس نے برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، شر کیا، فساد کیا ہے،
تو بھی ہم لے کے آئیں گے اسے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم حساب کرنے والے ہیں، ہم حساب کرنے والے ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ قیامت کے دن کا منظر انسان اپنی نظروں کے سامنے رکھے۔ 3 چیزیں میں نے کہا کہ محاسبہ کرتے وقت ان 3 چیزوں کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز پہ مراقبہ اللہ رب العالمین کی نگرانی ہے۔ آج ٹیکنالوجی سے کتنی نگرانیاں کی جا رہی ہیں سب سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کا جب مراقبہ اور نگرانی ہوگی، اس کا راڈار کام کر رہا ہے، تب سوچئے کہ کہاں بچ کے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہر چھوٹی بڑی چیز حاضر ہوگی آپ کے نام اعمال میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھلائی کا کام کیا بھلائی کا کام دیکھے گا، جو برائی کا کام کیا ہے وہ برائی کا کام دیکھے گا، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کا وہ منظر یاد رکھیے کہ جب لوگوں کے بیچ میں ترازو اور میزان اللہ رب العالمین رکھے گا اور وہاں پر ہر چھوٹی بڑی چیز وزن کی جائے گی۔ اس تناظر میں اور ان چیزوں کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف کرام اپنے آپ کا محاسبہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ آئیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لن يدخل الجنت احد بعملہ، کہ کوئی شخص یہ ناز اور گمان نہ کرے کہ وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حتیٰ ہوا اللہ کے نبی کے بارے میں کہ یہاں تک کہ میں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، الا ان یتغمدہ اللہ برحمتہ، مگر جب اللہ کی رحمت ہوگی بندے پہ، اللہ خوش ہوگا اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ کی جب رحمت ہوگی تب وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی یہ گمان نہ کرے، یہ غرور نہ کرے، یہ تکبر نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں تک کہ میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ لن يدخل الجنت احد بعملہ، اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی جنتی نہیں ہوگا، الا یتغمدہ اللہ برحمتہ، جب تک اللہ کی رحمت کا سایہ نہ اس پہ پڑ جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اسی لیے تو آپ کے پیر میں سوجن آ جایا کرتا تھا، اتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں ان کے محاسبے کا طریقہ دیکھو، شکر گزاری کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے تو کیا اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے گئے اللہ کے نبی؟ کہا بھلا ہاں، لیکن میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں عائشہ؟ اس خالی شکر گزاری کے لیے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اتنی نفل نمازیں راتوں میں پڑھتے تھے، کھڑے رہتے تھے راتوں رات، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، کہ حتیٰ تبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے۔ وہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے نکلتے تھے اس سے آپ کی داڑھی مبارک یہ بھیگ جایا کرتی تھی۔ یہ حال تھا محاسبہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ دم سے دندناتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے اللہ سے، اور ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حال تھا آپ کے نبی کا۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں گپ شپ چغل خوری، اس کو برا کہنا اس کو بھلا کہنا، یہی سب تو چلتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی محاسبہ کیا؟ سال ختم ہو رہا ہے، اگر پچھلے سالوں میں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی تھی اور اس سال میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے تو آپ اور ہم سب لوگ اپنے ایمان کے خیر منائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی آخر النبیوں میں سب سے زیادہ افضل، آپ کے بعد امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی افضل ترین انسان اس روئے زمین پر اس امت مسلمہ میں پیدا ہوا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی شخصیت ہے۔
اور وہ جب اپنے نفس کا محاسبہ شروع کرتے تھے تو چیخ اٹھتے تھے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا لیتنی کنت شجرۃ توضد، اے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ ایک درخت ہوتا ہے، ایک دن اور درختوں کی طرح کاٹ دیا جاتا، وجود ختم ہو جاتا، حساب کتاب تو نہیں ہوتا۔ یہ ڈر ہوتا تھا صحابہ کرام کو۔ سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے، ان کو یہ خوف لاحق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وادی میں چلتے، شیطان بھاگ کر کے دوسرے وادی میں جاتا تھا۔ وہ جلال تھا، وہ رتبہ تھا اور ایمان کی وہ شان تھی، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن ایسا ہو جائے کہ جب حساب کتاب ہو تو برابری پہ میں چھوٹ جاؤں، نہ میرا کسی پہ ہو نہ کسی کا میرے اوپر آئے کوئی حق۔ اس طرح سے میں اگر بچ جاؤں تو بہت غنیمت سمجھوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لو ینادی مناد یوم القیامہ کل الناس یدخلون الجنہ الا واحد، کہا کہ اگر قیامت کے دن کوئی پکارنے والا یہ پکارے گا کہ سب کے سب جنتی ہیں مگر ایک شخص، تو میرے دل میں یہ آئے گا کہ وہ کہیں میں تو نہیں ہوں، کہیں عمر فاروق ہی تو نہیں بچا ہے۔ یہ حال تھا، اتنے اعمال کے باوجود، اتنے اسلام کی خدمت کرنے کے باوجود یہ سوچا کرتے تھے کہ ایک آدمی اگر جہنمی ہوگا تو کہیں عمر فاروق کا نمبر نہ آ جائے۔ اس طرح کا محاسبہ کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ قبر کھود لیا کرتے تھے، قبریں کھود کر کے اور اوپر سے اس پہ ڈھکن دے کر کے اندر چیختے تھے، چلاتے تھے کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، جیسے قرآن میں ہے کہ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب گنہگاروں کو جب حساب کتاب پیش کیا جائے گا اور جہنم کا اعلان ہو جائے گا ان کے جہنمی ہونے کا، تب یہ کہیں گے کہ اے اللہ مجھے موقع دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب مجھے جب لوٹائے گا تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، نیک کام کروں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنے گھروں میں صحابہ کرام بہت سارے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، قبریں کھود کر کے اس کے اندر اپنے نفس کا اس طرح سے کڑا محاسبہ کرتے تھے کہ اس کے اندر بند ہو کر کے اور یہی آیت پڑھتے اور چیختے تھے اور پھر نکلتے تھے اور کہتے تھے اے نفس تمہیں یہ موقع مل گیا ہے اور تم اب اپنے آپ کو سدھار لو۔ اور اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر چراغ جلاتے تھے اور چراغ جلانے کے بعد اپنی انگلی کو اس چراغ کے کنارے لے جاتے تھے تاکہ اس آگ کی تپش کو محسوس کر سکیں اور اس طرح سے اپنے نفس کا محاسبہ کر سکیں، اور پھر اپنے نفس سے کہتے تھے کہ اے نفس اگر تو آج اس دنیا کی اس چھوٹی سی آگ اور اس چراغ کے آگ کو نہیں برداشت کر سکتی ہے تو کل قیامت کے دن اس جہنم کے آگ کا سامنا کیسے کرے گی، اپنے نفس کو کہتے تھے۔ یہ ہوتا تھا طریقہ ہمارے اسلاف کا محاسبہ کرنے کا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا کہ دنیا کو اتنی اہمیت نہ دو، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ تم ایک اجنبی ہو، نام اور شہرت اور دکھاوے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا گناہ اور کتنی نافرمانیاں ہم لوگ کر جاتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجنبی بن کے رہو، او عابر سبیل، یا اس طرح سے رہو جیسے کوئی آدمی آیا اور راستہ جو ہے وہ کراس کر کے چلا گیا۔ راستہ کراس کرنے والا کیا ہوتا ہے، آیا کہیں سے ایک آدمی اور راستہ کراس کیا اور پھر چلا گیا، اس طرح سے دنیا کو سمجھو کہ ایک سڑک ہے، ایک راستہ ہے، اس کو میں پار کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کی حیثیت بناؤ، زیادہ دنیا سے دلچسپی مت پیدا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت کے بعد میں خطبے کو ختم کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان المؤمن
یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت الجبل یخاف ان یقع علیہ کی مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گناہ کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ وہ جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ اس کے گناہ ہیں اور ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں اس کے اوپر گر نہ جائے، اس کے اوپر وہ پہاڑ گر نہ جائے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کے نیچے بیٹھا ہوں، کہیں پہاڑ میرے اوپر نہ گر جائے۔ ولیکن الفاجر، فاجر بددین آدمی کیسا ہوتا ہے؟ یرا ذنوبہ کذباب، وہ اپنے گناہ کو ایک مکھی کی طرح سے دیکھتا ہے۔ جیسے مکھی کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے، اڑتی ہوئی مکھی آئی اور چلی گئی، ویسے ہی اپنے گناہ کو دیکھتا، کوئی لا یبالی، کوئی پرواہ نہیں اسے کہ اس نے اس ایک سال میں 1446 جو یہ سال چل رہا ہے اور ختم ہوگا کل، وہ اس سال میں کتنا گناہ کیا، کیا اس فاجر کی طرح ہم لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ فاجر یرا ذنوبہ کذباب، وہ اس مکھی کی طرح سے دیکھتا ہے کہ آئی اس کے ناک کے اوپر فقالہا کذا، ایسے کیا اس نے، اڑا دیا، بس اتنی سی بات، اور پھر مطمئن ہو گیا۔ وہ مومن پہاڑ کی طرح اپنے گناہ کو دیکھتا ہے، ڈرتا ہے کہ وہ نیچے بیٹھا ہوا گر نہ جائے پہاڑ اور دب جائے اس کے نیچے۔ اور یہ فاجر کی مثال ہے کہ فاجر اپنے گناہ کو اس مکھی کی طرح لیتا ہے کہ وہ مکھی جو اڑتی ہے، اڑ کے اس کے ناک کے پاس آئی اور اس نے اس طرح سے کیا، فقالہا کذا، اس طرح سے کیا اس نے اور اڑا دیا مکھی کو اور مطمئن ہو گیا۔ فاجر کی یہ مثال ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے گناہوں پر اس طرح سے مطمئن ہیں تو یہ مثال سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ کہیں مومن اور مسلمان نہیں رہے، ہم ایسے ہی ہلکے میں اپنے گناہوں کو لیتے ہیں، کوئی محاسبہ نہیں، مکھی کو جیسے اڑا دیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگر اس طرح کا ہمارا نظریہ اور اس طرح کا اعتقاد بنا ہوا ہے تو اس سے ہم لوگ باہر نکلیں۔ دنیا اس ایک سال کے اندر کتنی خوریزی دیکھ چکی ہے، دنیا کے الگ الگ حصوں میں، الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ ملکوں سے کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں، کتنی لڑائیاں ہوئیں، کتنے خون بہے، کتنوں کی جانیں گئیں۔ یہ سب سوچنے کا مقام ہے۔ اور یہ سال ختم ہو رہا ہے، ہم سب لوگ سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں اور سوچیں، اور یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، اگر 1-2 دن بچے ہیں، اس میں ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اللہ کے حضور میں توبہ کریں، اور اگلا سال جو آ رہا ہے 1447، اس کو اور اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو دین کے کاموں میں حریص پائیں اور دین کے کاموں میں لگائیں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے گھروں کا ماحول درست کریں، اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے پہچان کو مضبوط کریں۔ اگر بھیک مانگنے کی عادت اس قوم کی نہیں گئی تو ان کا نام و نشان، ان کا وجود بھی نہیں بچے گا۔ مسلمانوں کو پلاننگ کرنا چاہیے۔ 1446 میں ہم نے کیا پلاننگ کی اور کون سا بڑا کام ہم نے کیا اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے؟ اگر نہیں کیا ہے تو پھر آگے پلاننگ ہونی چاہیے۔ نیا سال آ رہا 2 دنوں کے بعد، اس میں ایک بھیک منگے کی طرح نہیں، ہر چیز دوسرا آپ کے لیے کرتا رہے، کسی بھی میدان میں آپ دلچسپی نہ لیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، سبب اختیار کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ بیمار ہو تو دوا کراؤ، روزی کمانا تو گھر سے نکلو، دارالاسباب ہے، اسباب کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کب تک بھیک مانگیں گے؟ کون ہماری لڑائی لڑے گا؟ ان سب کی پلاننگ ہونی چاہیے آنے والے سالوں میں، اور سب کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جو ہمارا یہ 1-2 دن اس سال میں بچا ہے،
اس میں الہ العالمین ہمیں توفیق طاقت دے کہ ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں اور توبہ کریں اللہ کے حضور میں، اور الہ العالمین سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین آنے والا سال ہمارے لیے تابناک ہو، خوشگوار ہو، اور اس کے اندر الہ العالمین ہمیں توفیق و طاقت دے کہ ہم قوم کے لیے، ملت کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دین کے لیے اچھا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم۔